بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یؤید الدین بالرجل الفاجر، حدیث نمبر 4203 ہے۔ اللہ رب العزت اس دین کی مدد کبھی کبھی فاجر قسم کے لوگوں سے بھی کروا دیتا ہے۔ یقیناً مختار بن ابی عبید ثقفی کا یہ کارنامہ جو اس نے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلین سے بدلہ لیا، قاتلین سے بدلہ لینا یہ ایک یقیناً ایک اچھی بات ہے، لیکن مختار کے حوالے سے اہل تشیع میں تو خاص طور پر ایک غلو پایا جاتا ہے۔ وہ اس قاتلین امام حسین سے بدلے کی وجہ سے اس کو پتہ نہیں ولایت کے کس مقام پر فائز سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بڑا ایک جناب پہنچی شخصیت تھی، حالانکہ اہل سنت کے موقف کے مطابق جو احادیث میں اور صحیح اسناد کے ساتھ جو روایات اس کے بارے میں منقول ہیں وہ یہ ہے کہ اس نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ مولوی اسحاق جہانوی فیصل آبادی نے بھی اور اس طرح کئی جو سنی نما شیعہ ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ نہیں جی وہ دعوے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، حالانکہ اہل سنت کا کم از کم اس بات پر اتفاق ہے، بلکہ اہل تشیع کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ وہ کذاب تھا، جھوٹا شخص ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے حوالے پیش کروں گا۔ تو مختار نے دعویٰ نبوت کیا اور مختار کے کذاب ہونے پر اور دعویٰ نبوت کرنے پر اہل سنت کے علماء کا اتفاق ہے۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ کی جلد نمبر 8 صفحہ 319 پر لکھا ہے کہ مختار شروع میں تو یہ ظاہر ہے کہ اس کے معاملات اس طرح کے نہیں تھے، کانا اولا ناسبین، کہتے ہیں کہ پہلے وہ ناسبی تھا، حضرت علی کے ساتھ بغض رکھتا تھا اور ایسا بغضاً شدید بغض مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھتا تھا، اور بعد میں پھر جب کوفے کا اس نے جناب وہ قبضہ کر لیا اور یہ سارا نظام سنبھال لیا تو پھر کوفے میں آ کے اپنے آپ کو محب اہل بیت ثابت کر کے کہا کہ میں قاتلین حسین سے بدلہ لوں گا، تم میرے ساتھ ملو، اہل کوفہ اس کے ساتھ ملے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے کہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 6496 ہے، فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور فرماتے ہیں ان فی ثقیف کذاب و مبیر، قبیلہ ثقیف میں دو شخص جھوٹے ہوں گے، دو شخص ہوں گے، ایک کذاب اور ایک مبیر ہوگا۔ ایک کیا ہوگا؟ کذاب اور ایک مبیر ہوگا۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتی ہیں کہ کذاب کو تو ہم نے دیکھ لیا ہے، اور مبیر کون ہے؟ اے حجاج بن یوسف، وہ مبیر اور ظالم تو ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں یعنی قبیلہ ثقیف میں ایک مبیر ہوگا، وہ مبیر کون ہے؟ تو ہے۔ صحیح مسلم بھی حدیث ہے اور تقریباً اسی مضمون کے ساتھ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی یہ روایت موجود ہے، اس میں جلد 7 صفحہ 492 مسند احمد میں، اور حدیث کا نمبر ہے 26427۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو حجاج بن یوسف نے شہید کر دیا تو سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حجاج بن یوسف نے آ کے کہا کہ ان ابنا کا الحدہ فی ھذا البیت، اے اسماء تمہارے بیٹے نے اس بیت اللہ میں یعنی حرم کعبہ میں الحاد کیا ہے، بے دینی پلائی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَذَاقَهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اللہ نے اس کو عذاب علیم چکھا دیا ہے۔ تو حضرت اسماء نے جب حجاج کی یہ بات سنی فرمانے لگی کذبتا کان برم بالوالدین صوامن قوامن، اے حجاج تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، میرا بیٹا ملحد نہیں تھا، بے دین نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا تھا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا تھا، صوامن قوامن، روزے دار تھا اور شب زندہ دار تھا۔ اور اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ثقیف میں دو شخص ہوں گے، ایک کذاب اور ایک مبیر ہوگا۔ کذاب کو ہم نے دیکھ لیا، یعنی
قذاب کون؟ مختار بن ابی عبید ثقفی. اور حجاج وہ مبین شخص تو ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش گوئی فرمائی ہے. اسی حدیث کو ذکر کر کے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں اس حدیث کے ضمن میں فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2220 ہے. فرماتے ہیں اس کذاب سے مراد جس کو ہم نے دیکھ لیا ہے اس کذاب سے مراد کون ہے؟ مختار بن ابی عبید ثقفی. اور یہ صحیح مسلم ہے. صحیح مسلم کی حدیث جب آئی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی جلد نمبر 16 شرح کی اور صفحہ نمبر اس کا ہے 100. جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 100 پر امام نووی نے اہل سنت کا موقف مختار بن ابی عبید ثقفی کے بارے میں ذکر کر دیا. فرماتے ہیں واتفق العلماء علی ان المراد بالکذاب هنا المختار بن ابی عبید. اس بات پر اہل سنت کے علماء کا اتفاق ہے کہ اس حدیث میں کذاب سے مراد مختار بن ابی عبید ثقفی ہے. والمبیر الحجاج بن یوسف. اور مبیر کون ہے؟ حجاج بن یوسف. اب وہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب اس نے دعویٰ نہیں کیا تھا، دعوے کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور یہ بات مختلف ہی ہے، اس میں اختلاف ہے. یہ بات بالکل ان کا صریح صاف جھوٹ ہے. مختار نے دعویٰ نبوت کیا تھا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ وہ کذاب ثقیف میں ہوگا. اور اہل سنت کا اتفاق ہے کہ اس کذاب سے مراد کون ہے؟ مختار ہے. ابھی انشاءاللہ آگے دیگر روایات بھی آئیں گی جن روایات سے بالکل صاف طور پر واضح ہو جائے گا. یہ ہے مسند احمد ابن حنبل، جلد میرے پاس اس کی 6 ہے، صفحہ نمبر 608 اور روایت کا نمبر ہے 23199. رفاع بن شداد فرماتے ہیں کنت اقوم علی راس المختار. میں ایک دن مختار کے پاس گیا، میں مختار کے سرانے اس کے سر کے قریب کھڑا تھا. فلما تبینت لی کذابتہ، وہ اتنا جھوٹا تھا، میرے سامنے جھوٹے دعوے کر رہا تھا. جب اس کا جھوٹا ہونا مجھ پر واضح ہو گیا، میں نے ارادہ کیا اے مولائے ان اسلّہ سیفی، میں نے ارادہ کیا کہ اللہ کی قسم میں اپنی تلوار کو سونت لوں. فاضرب عنقہ، اور اس کی گردن اڑا دوں. حتیٰ کہ مجھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی جو صحابی رسول عمر ابن حمق سے میں نے سنی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کو کوئی بندہ امان دے اس کو پناہ دے، اور اب یہ امان لینے والا پناہ لینے والا اس کو قتل کر دے تو قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ میں غدر کا غداری کا جھنڈا ہوگا. اس حدیث کے یاد آنے کی وجہ سے میں نے مختار کو قتل نہیں کیا، ورنہ جو باتیں اور جو جھوٹے دعوے میرے سامنے اس نے کیے تھے ان دعووں کی وجہ سے میں نے اپنی تلوار کو اٹھا لیا تھا کہ میں مختار کی گردن تن سے جدا کر دوں. اور یہ سند صحیح کے ساتھ روایت موجود ہے. غیر مقلدین کے جو علماء البانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے اور شعیب ارناؤت وغیرہ جو ان کے محققین ہیں انہوں نے بھی اس روایت کو صحیح کہا ہے. یہ دیکھیں شرح مشکل الاسار امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کی پہلی جلد ہے. اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 191 پر روایت کا نمبر 201 ہے. اسی مضمون کی یہی روایت موجود ہے صفحہ 191 پر روایت نمبر 201. رفاع بن شداد فرماتے ہیں کہ میں مختار کے سرانے کھڑا تھا. فلما تبینت لی کذابتہ، جب اس کا جھوٹا ہونا مجھ پر واضح ہو گیا تو میں نے ارادہ کیا کہ میں تلوار لے کے اس کی گردن تن سے جدا کر دوں، لیکن پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی. اس حدیث کو امام طحاوی رحمۃ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے. نیچے یہ تحقیق موجود ہے شعیب ارناؤت غیر مقلد کی، وہ لکھتے ہیں اسنادہ صحیح، اس کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے. اور اس روایت کو امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین کی جلد 5 صفحہ نمبر 272 مطبوعہ قدیمی کتب خانہ اور روایت کا نمبر ہے 8206. عامر بن شداد فرماتے ہیں کنت ابطن شیء بالکذاب ادخل علیہ بالسیف، کہ میرے دل میں اس کذاب یعنی مختار کے بارے میں کچھ چیزیں تھیں، میں اپنی تلوار لے کے اس پر داخل ہوا. فدخلت علیہ ذات یوم، جب میں ایک دن اس کے پاس آیا مختار کے پاس تو مجھے کہنے لگا جئتنی واللہ ولقد قام جبریل عن ھذا الکرسی،
کہ آپ ابھی میرے پاس ہیں, خدا کی قسم ابھی جبریل اس کرسی پر میرے پاس کھڑے تھے. فَأَهْوَيْتُ إِلَىٰ قَائِمٍ سَيْفِي. عامر بن شداد کہتے ہیں جب میں نے اس کی بات سنی کہ وہ اس بات کا مدعی کہ میرے پاس جبریل آتے ہیں, تو میں نے فوراً ارادہ کیا اپنی تلوار کو اٹھانے کا. ابھی اسی انتظار میں تھا کہ میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں, حتیٰ کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ جس شخص کو کسی نے پناہ دی ہو اور یہ پناہ لینے والا اس کو قتل کر دے تو قیامت والے دن غداری کا جھنڈا لے کر آئے گا, اس لیے میں نے اس کو قتل نہیں کیا. امام حاکم نے اس روایت کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ اس کی سند صحیح ہے, اور اس پر امام ذہبی نے اس مستدرک حاکم کی تلخیص میں بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا. امام ذہبی نے موافقت کر کے صحیح کہا ہے اور امام حاکم نے بھی اس روایت کو صحیح کہا ہے. ناصر الدین البانی کی تحقیق کے ساتھ یہ سنن ابن ماجہ جو شائع ہوئی ہے مکتبہ المعارف سے, ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2688 ہے. یہی تابعی رفاع بن شداد کہتے ہیں لولا کلمۃ سمعتها من عمرو بن حمق الخزاعی, فرماتے ہیں اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابن حمق صحابی سے حدیث نہ سنی ہوتی لمشیت فیما بین راس المختار و جسدہ, تو میں مختار کی گردن تن سے جدا کر دیتا جو باتیں میں نے اس سے سنی ہیں, لیکن میں نے اپنی تلوار کو سنبھال لیا اور مختار کو قتل نہیں کیا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جس شخص نے کسی کو پناہ دی ہو, اب یہ پناہ لینے والا اس کو قتل کر دے تو قیامت کے دن غداری کا جھنڈا لے کر آئے گا. البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور غیر مقلد زبیر الزئی کے نزدیک بھی یہ روایت صحیح ہے. شعیب ارناؤت نے بھی مختار کے کذاب ہونے پر جتنی روایتیں ہیں ان کو, یہ جو میں نے ابھی پیش کیا ہے شرح مشکل اثار سے, اس کو صحیح کہا ہے. دیگر روایات سے بھی یہ بالکل بات واضح اور عیاں ہوتی ہے کہ مختار مدعی نبوت تھا اور جگہ جگہ اس نے دعوے کیے ہیں کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں. یہ المعجم الکبیر طبرانی کی ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اگرچہ سند کے اعتبار سے یہ روایت کچھ کمزور ہے, لیکن چونکہ احادیث صحیحہ کے ساتھ یہ متعدد شاہد کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے. صفحہ نمبر 323 ہے, اس کا صفحہ 323 ہے. المعجم الکبیر طبرانی جلد نمبر 3 مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت سے چھپی ہے اور روایت کا نمبر ہے 4984. صحابی رسول حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان زیدن داخل علی المختار, حضرت زید بن ارقم مختار کے پاس آئے تو جب ان کے پاس پہنچے تو مختار نے کہا یا ابا عامر لو سبقتا رأیتا جبریل و میکائیل, اے ابو عامر یعنی حضرت زید بن ارقم آپ لیٹ آئے ہیں, اگر آپ میرے پاس جلدی آتے رأیتا جبریل و میکائیل, آپ میرے پاس جبریل و میکائیل کو پاتے. اور آپ کے سامنے اس نے بڑے بڑے جب دعوے کیے تو صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذاک کذاب مفترن علی اللہ و علی رسولہ, یہ کذاب اور جھوٹا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی باتیں باندھتا ہے, ان پر افترا کرتا ہے. تو اس روایت سے بھی یہ بالکل بات واضح ہوتی ہے کہ مختار مدعی نبوت تھا, اس نے جھوٹے دعوے کیے ہیں اور اہل سنت و جماعت کے علماء کا اتفاق ہے. امام بہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب دلائل النبوہ و معرفت احوال صاحب شریعہ میں بھی اکابر تابعین کے حوالے سے ذکر کیا ہے. یہ میرے پاس جلد نمبر 6 ہے مطبوعہ دارالحدیث القاہرہ سے اور صفحہ نمبر اس کا 425 ہے. امام بہقی فرماتے ہیں قد شہید جماعت من اکابر التابعین علی المختار بن ابی عبید, کہ تابعین کی ایک جماعت نے مختار کے خلاف یہ گواہی دی ہے کہ وہ اپنے من میں اس طرح کی باتیں کرتا تھا اور وہ دعوے دار تھا ان چیزوں کا. وَأَخْبَرَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْكَذَّابِينَ, اور ان تابعین نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ یہ ان کذابین میں سے ہے الذین اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بخروجہم بعدہ, جن کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بعد نکلنے کی خبر دی ہے کہ میرے بعد 30 کذاب دجال ہوں گے, ان میں سے ہر ایک یہ دعوے دار ہوگا اس بات کا کہ میں نبی ہوں لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو ان کذابین میں سے یہ ایک کذاب ہے. اکابر تابعین نے اس بات پر کیا دی ہے
گواہی دی ہے۔ تو اب بھی کوئی بندہ کہے کہ اہل سنت کا موقف جو ہے وہ مختار کے بارے میں یہ نہیں ہے تو بالکل وہ غلط کہتا ہے۔ اکابر تابعین بھی اسی بات پر متفق ہیں۔ امام ابن حبان نے اپنی کتاب کتاب الثقات ابن حبان میں مختار کو لکھا ہے کہ وہ متنبی تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور امام ترمذی بھی اسی کا قائل ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ فی تمییز صحابہ میں مختار کے ترجمے کے تحت لکھا ہے کہ وہ کذاب تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے، اور اسی طرح حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یہ بات بڑی شرح و بسط کے ساتھ لکھی ہے کہ مختار مدعی نبوت تھا، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ اکرمہ تابعی فرماتے ہیں کہ میں البدایہ والنہایہ میں جلد 8 صفحہ 321 پر کہ میں مختار کے پاس گیا، رات مختار کے پاس جب میں سویا، رات ٹھہرا، صبح جب میں اٹھا تو اس کے معتقدین جو تھے وہ مجھے ملے اور مجھے کہنے لگے کہ آپ کا وحی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ ہمیں کیا خبر دیتے ہیں؟ تو میں نے پھر ان کو کہا کہ الوحی وحیان، وحی کی دو قسمیں، ایک وحی ربانی اور ایک وحی شیطانی، یعنی ایک وحی رحمان کی طرف سے اور ایک وحی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ یعنی اشارہ کر دیا کہ مختار پر اگر کوئی وحی آتی ہے تو وہ شیطان کی طرف سے، رحمان کی طرف سے نہیں ہے۔ فرماتے ہیں مجھے ان پکڑنے لگے اور مجھے پکڑ کے وہ مارنے لگے، تو پھر میں نے ان کو فوراً کہا کہ میں تمہارا مہمان ہوں، تمہارا مفتی ہوں، مجھ سے تو انہیں مسئلہ پوچھا، میں مسئلہ بتا رہا ہوں، اور مہمان کے ساتھ اس طرح سلوک نہیں کیا جاتا، اور پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو تابعین اور تابعین کے بعد بھی جو ہمارے علماء محدثین ہیں ان کا اس بات پر احادیث کی روشنی میں یہ موقف بالکل واضح ہے۔ اور آخر میں ائمہ اہل بیت کے حوالے سے میں ایک حوالہ پیش کروں گا، یہ کتاب ہے المعروف رجال کشی، اختیار و معرفت الرجال، علامہ کشی اہل تشیع کے معتبر عالم ہیں، ان کی کتاب رجال کشی ہے۔ رجال کشی میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے موجود ہے۔ یہ میرے پاس جلد نمبر 1 ہے، جلد 1 کا صفحہ 340 اور 41، صفحہ 340 پر یہ روایت موجود ہے۔ حبیب الخشعمی کہتے ہیں وہ ان ابی عبداللہ علیہ السلام، یعنی حضرت امام ابو عبداللہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کان المختار یکذب علی علی ابن الحسین علیہ السلام، مختار امام زین العابدین کے بارے میں جھوٹی باتیں بیان کرتا تھا، ان پر جھوٹ باندھتا تھا۔ اور صفحہ 341 پر موجود ہے کہ مختار کے جو لوگ تھے وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں کچھ ہدایہ کچھ تحفے لے کر گئے، تو آپ نے ان لوگوں کو کہا کہ دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، آگے نہ آنا، اور فخرج علیہم رسولہ فقال امیت عن بابی فانی لا اقبل ہدایا الکذابین ولا اقرأ کتبہم، میں کذابوں کے نہ تو ہدیے قبول کرتا ہوں نہ ہی ان کے خط پڑھتا ہوں، یہیں ٹھہر جاؤ، آگے نہ آنا۔ اور آپ نے مختار کے بھیجے ہوئے تحفوں کو ریجیکٹ کر دیا، واپس کر دیا، نہ ہی تحفے قبول کیے مختار کے اور نہ ہی اس کے ہدیے قبول کر کے اس کے خطوط کو پڑھا۔ تو اہل تشیع کی کتابوں میں بھی مختار کا کذاب ہونا یہ بالکل واضح، اور اہل سنت اس بات پر